بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب 150 طرز زندگی، نمبر 51، ظالموں کی نشانیاں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، للظالم من الرجال ثلاث علامات یظلم من فوقہ بالمعصیۃ ومن دونہ بالغلبۃ ویظاہر القوم الظلمہ۔ لوگوں میں ظالم کی 3 علامات ہیں: اپنے سے بالاتر انسان پر معصیت کے ذریعے ظلم کرتا ہے، اپنے سے کمتر پر قہر و غلبہ کے ذریعے ظلم کرتا ہے، اور پھر ظالم قوم کی حمایت کرتا ہے۔ مختصر وضاحت: جس شخص کی ظالمانہ نفسیات اس کے فکر پر غالب ہونے کی جسارت کرتی ہے اور اس برے حوصلے کے ماتحت قرار پائے تو ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوا کرتی ہے۔ وہ اپنے فرائض انجام دینے میں جن کا حکم ماننا ضروری ہے ان سے سرتابی و نافرمانی کرتی ہے۔ وہ اپنے ماتحت افراد پر قہر و غلبہ، زور و زبردستی، گنڈا گردی کو اپنا شیوا بناتی ہے اور ایسی نفسیات والا دوستی اور مدد کے لیے اپنے جیسے ظالموں کو چنتا ہے۔ ہاں، وہ بہرحال ظالم و ستمگر ہے، لیکن اس کا ظلم و ستم موقع و محل کے لحاظ سے اپنی مختلف شکل میں رونما ہوتا ہے۔ نمبر 52، لا علاج درد نہیں پایا جاتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ما انزل اللہ من داء الا انزل لہ شفاء۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی درد نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ اس کا علاج بھی خلق کیا۔ مختصر وضاحت: جس عالم میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ مثبت و منفی علل و اسباب کا ایک مجموعہ ہے۔ ہر ایک منفی طاقت کے برابر مثبت کردار ساز قوت بھی کار فرما ہوتی ہے، جس کو تلاش کر کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہماری حیات کی بقا انہی طاقتوں کے اعتدال کا نتیجہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ کسی لا علاج جسمانی بیماری کا وجود نہیں ہے، بلکہ کوئی سماجی مشکل بھی ایسی نہیں ہو جاتی جس کو حل نہ کیا جا سکے۔ جو لوگ مشکلات کو قابل حل گمان نہیں کرتے اور ہر مشکل کام سے روبرو ہوتے ہی اس کو لا علاج درد کہتے ہیں، غافل ہے کہ اصولی طور پر لا علاج درد کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اس بنا پر صبر، حوصلہ اور مسلسل جد و جہد کے ساتھ زندگی کے سخت سے سخت حادثات کا سامنا کرنا اور اس کے حل کا راستہ نکالنا چاہیے۔ نمبر 53، کیوں نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ قضا قضاء حتما الا ينعم علی العبد بنعمت فیسلبها ایاہ حتی یحدث العبد ذنبا یستحق بذلک النقمۃ۔ خدا نے یہ قطعی فیصلہ کر دیا کہ وہ اپنے بندے کو جو نعمت دیتا ہے وہ سلب کر کے نہیں، ہاں جب بندہ سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے عذاب کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ مختصر وضاحت: خدا کی نعمتیں بے انتہا ہیں لیکن بے حساب کے نہیں۔ وہ بغیر حساب کے کسی کو عطا نہیں کرتا اور بے حساب کسی سے سلب بھی نہیں کرتا۔ جب کائنات کے لوگوں نے اس کی نعمتوں کو غرور، فساد، تباہ کاری اور ظلم و ستم کا وسیلہ قرار دیا تو وہی نعمتیں ان کی بدبختی کے اسباب میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ان کی نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں اور بلا و مصیبتیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں۔ ان کی تمام صنعت و ٹیکنالوجی تباہ کن، ان کا سماج باعث نفاق اور ان کی زندگی بے چینی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ صنعت کے ذرائع بھی ان کی عدم ترقی کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں نعمتوں کو گناہ کے ساتھ آلودہ کیا ہوتا ہے۔ اس بنا پر گناہ ترک کرنے کے ساتھ نعمتیں پائیدار اور باقی رہتی ہیں۔ پاک و پاکیزہ افراد شہداء کے زمرے میں ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مت علی طہارۃ تکون شہیدا۔ سفینۃ البحار جلد 4 صفحہ 514۔ جب تم دنیا سے پاک و پاکیزہ انتقال کرو تو شہیدوں کے زمرے میں ہوگے۔ مختصر وضاحت: بالا مذکورہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دستورات کا ایک حصہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں سے انس نامی صحابی کو دستور دیتے ہوئے اس سے فرماتے ہیں، اگر شب و روز باوضو رہ سکتے ہو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ اگر اس حالت میں دنیا سے انتقال کرو گے تو شہید ہوگے۔ اگرچہ حدیث کا پہلا معنی وہی باوضو ہونا ہے، لیکن یہ حدیث ایک اہم ترین حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، اور وہ پاک و پاکیزہ زندگی بسر کر کے دنیا سے اسی پاکیزگی کی حالت میں انتقال کرنا۔ وہ افراد جن کے دامن پاک، ان کے قلوب پاک اور ایک پاک و پاکیزہ زندگی اور فکر کے حامل ہوتے ہیں اور اس طرح اس کائنات سے اپنا رخت سفر باندھتے ہیں، یقیناً وہ شہیدوں کی صف میں ہوں گے، کیونکہ شہادت صرف میدان جنگ میں قتل ہونے پر ہی منحصر نہیں ہے۔
دوسری احادیث جو اہل بیت علیہ السلام کے مصادر میں وارد ہوئی ہیں وہ بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں۔ میزان الحکمہ میں باب 2119 سے 2122 تک اس سلسلے میں 20 روایت نقل ہوئی ہیں۔ نمبر 55 عاشقین پیداکار۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ أَصْحَابَ جَدِّ الْحُسَيْنِ لَمْ يَجِدُوا أَلَمَّ الْحَدِيدِ۔ ہمارے جد امجد امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا دشمن کے نیزہ و شمشیر کے درد کا احساس نہیں کرتے تھے۔ مختصر وضاحت: جب انسان کا ایک مقصد کے عشق و محبت کا لگاؤ عشق تپا کی منزل تک پہنچ جائے تو اس کا تمام احساس اسی نقطے پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے لیے ہر قسم کی بے چینی قابل تحمل ہوتی ہے۔ نہ صرف قابل تحمل ہوتی ہے بلکہ وہ بے چینی کا احساس بھی نہیں کرتا۔ جس مقام پر زنان مصر چہرہ یوسف علیہ السلام کے نظارے کے ساتھ ایک زود گزر مجازی عشق کی راہ میں ایسی آپے سے باہر ہوئی کہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور درد کا احساس تک نہیں کیا، پھر تعجب کی کیا بات ہے کہ جب راہ خدا کے بے قرار عاشقین اور زیادہ حق و فضیلت کے شہداء دشمن کے نیزہ و شمشیر کی ضرب کا احساس نہ کریں۔ جی ہاں، پہلے عشق ہونا چاہیے، پھر فداکاری، تو پھر درد و الم کا ہنستے کھیلتے سہ لینا اس کا یقینی نتیجہ ہے۔ نمبر 56 عقل مند اور بے خرد۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں العاقل یعتمد علی عملہ والجاہل یعتمد علی عملہ۔ غرور الحکم جلد 1 صفحہ 324 حدیث 1240۔ عاقل انسان اپنے عمل و کوشش پر اعتماد کرتا ہے اور جاہل شخص اپنی آرزوؤں پر۔ مختصر وضاحت: صاحبان عقل مثبت پہلو اور حقیقت کے طالب ہوتے ہیں، لہذا ہمیشہ اپنے عظیم مقاصد کو وجود خارجی میں تلاش کرتے ہیں، اور چونکہ ان تک رسائی حاصل کرنا جستجو اور سعی و کوشش کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہ اپنی ہمت کو اپنے بے عمل پر مرکوز رکھتے ہیں۔ لیکن بے خبر نادان افراد تمناؤں اور اوہام کے دریا میں غوطہ ہے اور اپنے گمشدہ اشیاء کا صرف عالم خیال میں تلاش کرتے ہیں، اور چونکہ تخیلات کو حاصل کرنے کے لیے صحیح و کوشش اور عمل کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا ان کی زندگی کے تمام امور میں منفی رجحانات آشکار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ مستقبل کے خیال میں جو ابھی آیا نہیں اور شاید آئے گا بھی نہیں، کامیابیوں کے انتظار میں دل خوش کیے ہوئے ہیں۔ اس بنا پر زندگی میں سوائے آرزو پر اعتماد کرنے کے کچھ نہیں رکھتے، اور یہی عقل مند اور بے عقل انسان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ نمبر 57 حقیقی دیندار کم ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین والدین لعیق علی السنتہم یحطونہ ما درت بہ معاشیہم وہذا مخص بالبلاء قلت دیانون۔ بحار الانوار جلد 44 صفحہ 383۔ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں پر ہے۔ جب تک دین کے نام پر معاش کا دار و مدار ہے، دین کا نام لیتے رہتے ہیں، اور جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت دیداروں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ مختصر وضاحت: دین و مذہب وہ بھی اسلام جیسا مذہب جو لوگوں کے حقوق کا محافظ اور ان کے عادلانہ منافع کا حامی ہے، لیکن دین افراد کے ذاتی اور خصوصی ناجائز منافع میں خلل انداز ہوتا ہے۔ اسی مقام پر دین کے علمداروں سے دینداروں کو پہچانا جاتا ہے۔ بہت سے افراد جو ہر شے کو اپنی خود غرضی کے طریقے سے دیکھتے ہیں، وہ وہیں تک دین کے ہمراہ ہوتے ہیں جہاں تک ان کے ذاتی مفاد محفوظ ہوں، لیکن دوراہی کے مقام پر کہ جہاں دین ان کے ذاتی مفاد کے آڑے آ جاتا ہے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور مصداق نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، ہو جاتے ہیں۔ سورہ نساء آیت 150۔ حقیقی دیندار افراد وہ ہیں جو ہر حال میں اس کے وفادار ہیں، اور دین و ایمان ہی ان کی اصلی زندگی کے خطوط کو معین کرتا ہے، نہ کہ ذاتی مفاد کو۔ نمبر 58 اولاد کے درمیان عدالت کی رعایت کرنا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اعدلوا بین اولادکم کما تحبون ان یعدلوا بینکم۔ بحر الانوار جلد 101 صفحہ 92۔ اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے پیش آؤ جس طرح تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے درمیان انصاف سے پیش آئیں۔ مختصر وضاحت: بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی اولاد کے درمیان بیجا تفریق ہے۔ بعض لوگ بڑے بیٹے کے لیے امتیاز کے قائل ہوتے ہیں اور بعض چھوٹے کے لیے، اور بسا اوقات اس راہ میں اس قدر افراد کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ محبت، مال اور مہربانیوں کے حامل ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے سپرد کرتے ہیں اور دوسروں کو یکسر محروم کر دیتے ہیں۔
یہ بات ان کے دل میں کینہ و حسد کی آگ کو بھڑکا دیتی ہے اور آئندہ کے لیے ایک دوسرے کے دشمن اور ماں باپ سے کینہ اور حسد رکھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ پورے سماج کے خلاف انتقام کا جذبہ پال لیتے ہیں۔ تجربہ نے بارہا اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ اولاد کے درمیان فرق برتنا کینوں اور حقارتوں کا باعث ہوا اور اس کے خراب اثر و نتائج جلد ہی خانوادے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 59، ہمیشہ نگرانی میں ہو۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں، اعلم انک لن تخلو من عین اللہ فانظر کیف تقوم۔ تحفۃ العقول صفحہ 339۔ جان لو کہ تم ہرگز خدا کی نگاہوں سے باہر نہیں ہو، لہذا دیکھو کہ تم کس حالت میں ہو۔ مختصر وضاحت، خدائے بزرگ برتر پر ایمان کا پہلا اثر اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اور اندرونی بیرونی علم و آگہی کی جہت سے ایک دائمی تحفظ کا احساس ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے علم کے دائرے سے کوئی نقطہ باہر نہیں ہے، بلکہ اس کے محافظین چاروں طرف سے ہر جگہ ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جس قدر پائے ایمان بلند تر ہوگا، اس حفاظت کا احساس زیادہ اور زیادہ گہرا ہوتا جائے گا۔ جہاں تک انسان خود کو دائمی طور پر اس کے حضور میں احساس کرتا ہے، یہی احساس فرد اور سماج کی اصلاح کا عظیم ترین وسیلہ اور ایمان کے خوبصورت جلووں میں سے ہے کہ اس کا احیا کرنا اہم ترین سماجی پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ ہاں، سارا عالم خدا کے سامنے ہے، ہوشیار رہیں، اس کے حضور خطا کے مرتکب نہ ہوں۔ نہ چاپلوسی نہ حسد۔ نمبر 60، امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، الثناء بأکثر من الاستحقاق ملک والتقصیر عن الاستحقاق عی و حسد۔ نہج البلاغہ کلمات کثار شمارہ 347۔ اس میں شک نہیں کہ شائستہ افراد اور نیک اعمال و صفات کا سپاس و شکر ادا کرنا چاہیے اور انہیں اس راہ میں جو انہوں نے اپنایا ہے شوق و رغبت دلانی چاہیے، لیکن یہ کام بھی افراد کے استحقاق کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ منفی و مضر آثار و نتائج پیدا ہوں گے۔ اگر افراد کی ضرورت سے زیادہ تعریف ہو تو وہ تملق و چاپلوسی ہوتی ہے، جو تعریف کرنے والے کی شخصیت کو بھی مجروح کرتی ہے اور سامنے والے کو بھی خود پسندی اور ناقابل تلافی غلطیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اگر ضرورت سے کم تعریف ہو تو نیک افراد کو بھی مایوس کر دیتی ہے اور تعریف کرنے والے کی کوتاہی یا حسد کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے درمیانی راہ کا انتخاب کرنا بہترین راستہ اور سب سے مفید راستہ ہے اور سب سے مفید تدبیر ہے۔